کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ حقوق کیا ہیں جو امت کے ذمہ ہیں، جن کا ادا کرنا امت پہ فرض ہے. ان حقوق کو جاننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیغمبر اکرم الخلائق سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کے مطالعہ سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بنیادی حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے امت پہ، وہ ہے آقا کائنات کے ساتھ ایمان لے کر آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ آپ کا بنیادی حق ہے آپ کی امت پہ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ محمد میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہیں پہ لازم ہے کہ تم جہاں تک اللہ پہ ایمان لے کر آئے ہو وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا یہ لازم ہے. تو ایمان لانا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کو، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زبان سے اقرار میں لانا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور پھر جو اقرار کیا ہے، جو تصدیق کی ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا. تب پتہ چلے گا کہ اس بندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، ورنہ یہ بندہ دعوے میں جھوٹا ہے. کیونکہ قرآن مجید نے اس بات کو سورہ المنافقون میں واضح کیا ہے کہ جو لوگ زبان سے صرف یہ دعویٰ کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر وہ دل سے امام کائنات کو، ان کی بعثت، ان کی نبوت، ان کا خاتم النبیین ہونا اور ان کی شریعت کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس اور کیا بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، منافق اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں. منافقوں کو جھوٹے کیوں قرار دیا گیا؟ اس آیہ پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان جو آپ کا بنیادی حق ہے امت پہ، وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ لوگ صرف اپنا دفاع حاصل کرنے کے لیے زبان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، نہ ان کی عملی زندگی میں رسول اللہ تھے، نہ ان کے دل میں محمد رسول اللہ تھے. انہوں نے محمد کو مانا تھا، امام کائنات کو رسول اللہ نہیں مانا تھا. اگر جو بندہ رسول محمد کو مانے اور امام کائنات کو رسول اللہ نہ مانے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد تو مان لیا تھا اور ابن عبداللہ بھی مان لیا تھا، لیکن رسول اللہ نہیں مانا تھا. اسی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے دل سے نہیں رسول اللہ مانا تو یہ لوگ منافق ہو گئے. تو اس لیے آقا کائنات کا، نبی کریم علیہ السلام کا بنیادی حق ہے امت پہ کہ ہم رسول اللہ پہ ایمان لے کر آئیں. آپ کی ذات کو جیسے مانا ہے اسی طرح آپ کی بات کو بھی ماننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عقیدہ قائم کرنا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. یہ آپ کا حق ہے اور یہ واجب ہے امت پہ. ہمارے ہاں سنت کا مفہوم یہ ہے کہ کر لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو کسی کو کہنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو اپنے عمل میں لاؤ، جی سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے.
لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ واجب ہے، امت پہ فرض ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قبولیت اعمال چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی کامل اطاعت کرنا پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کا سچا تابعدار بننا پڑے گا، ورنہ تمہارے اعمال شرف قبولیت سے نہیں نوازے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور رب تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، تم ہدایت یافتہ تب سمجھے جاؤ گے جب تم سچے مطیع بنو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، آپ کا نافرمان ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، تو وہ بندہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہ سمجھے، وہ بندہ گمراہ ہے، وہ راہ راست سے ہٹ چکا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہمارے اوپر اس کا ماننا لازم ہے۔ اور تیسرا حق رسول اللہ کا ہے اتباع، آپ کی پیروی کرنا۔ اب اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں جو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لینا، اور اتباع یہ ہے کہ اس کے مطابق پھر عمل کر لینا۔ اور یہ بھی بندہ بڑا جھوٹا اور ظالم ہے۔ ایک جانب کہتا ہے رسول اللہ نے جو کہا سچ کہا، نبی کریم سے بڑھ کر میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، جب عمل کی باری آتی ہے کسی غیر کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، پھر کسی غیر کو فالو کرتا ہے، پھر کسی غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جس کو مانا ہے، جس کی بات کی سچائی کی آپ نے تصدیق کی ہے، پھر اسی ہی کی فرما برداری میں عمل کو بھی بچا لانا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پھر آپ کے اعمال ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تمہارے اعمال میں اتباع محمد ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ عمل کرے اور وہاں پہ اتباع محمد نہ ہو، اس کا عمل قبولیت تو درکنار، وہ اللہ کے قرب کا باعث بھی نہیں بن سکتا۔ تو جو بھی عمل ہو، خواہ ہمارے عقائد ہوں، خواہ ہماری عبادات ہوں، خواہ ہمارے معاملات ہوں، خواہ کائنات کے اور معاشرتی امور ہوں، ہر ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کے حوالے سے مفسرین نے اس کے شان نزول کے حوالے سے بہت سے شان نزول لکھے ہیں۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کا ظاہری معیار کیا ہے؟ جب صحابہ رسول نے یہ سوال کیا کہ اللہ کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے، اس کا ظاہری معیار کیا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ ظاہری معیار یہ ہے جس بندے کی زندگی میں ہر ایک عمل میں اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، وہ بندہ سچا اللہ کا محب ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری دلیل بھی موجود ہے۔ کعب بن اشرف یہودی نے یہ دعویٰ کیا کہ نحن اشد حبا للہ، ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے دعوے کو رد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیے، کہیے نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اور اس کا تو واحد راستہ ہی اتباع محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے تو محمد کریم کو مانا ہی نہیں، نہ تم نے ان کی اتباع کی ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ تمہارا دعویٰ؟ گویا تم اپنے دعوے میں یہودیوں جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ یہ سچا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر ایک امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے لوگوں۔ اور دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ کامل دین ہے،
مکمل دین ہے. آپ نے عقائد کی بھی کامل ہمیں رہنمائی دی ہے. عقیدہ لینا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. عقیدہ کہ اللہ کے بارے میں ایمان، رسول اللہ کے بارے میں ایمان، کتاب پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ. یہ عقائد اپنے ملا سے، اپنے سائیں سے، اپنے بابا سے، اپنے دادا سے، اپنے آبا و اجداد سے نہیں لینے. اسی وجہ سے قومیں گمراہ ہو گئی. وہ کہتے تھے ہم نے اس طرح سے ماننا ہے الہ، ہم نے الہ اس طرح سے بنانا ہے جس طرح ہمارے آبا و اجداد میں بنائے. اسلام نے یہ رول نہیں دیا ہے. اسلام کو اصول کیا ہے کہ تم نے عقائد میں بھی رسول اللہ کو دیکھنا ہے. جیسا عقیدہ میرا محمد دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو تم نے لینا ہے. عبادت کا مسئلہ آیا ہے، تم نے رسول اللہ کو دیکھنا ہے. اور مسلمانوں کو ایک ماڈل دیا گیا ہے. محمد رسول اللہ ایک بہترین ماڈل ہے. ان سے اگر کوئی پوچھے تم اس طرح کیوں کرتے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ کیوں نہیں مانتے، تم نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہو، تم شادی اس طرح کیوں کرتے ہو، تمہاری فوتیدگی کا یہ طریقہ کار کیوں ہے، تو بتائیے گا کہ ہمارا ایک نبی ہے، انہوں نے ہمارے ہر ایک پہلو زندگی میں رہنمائی دی ہے اور ہم نے ان کو بات کو سچ بھی مانا ہے اور اپنی زندگی میں بھی لے کر آئے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مان لیا اور ان کی بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود ہماری عبادات کو دیکھو، ہمارے معاشرت کو دیکھو، ہمارے معاملات ہوں تو وہی بات ہے کہ ہم نے ہر ایک میں اغیار کو ماڈل بنایا ہے. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. ہمیں وضع قطع دیکھی جائے تو ہمیں محمد بھول جاتا ہے. لباس کا مسئلہ آئے، حجامت بنوانے کا مسئلہ آئے تو ہمیں محمد بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پھر غیر کو فالو کرتے ہیں. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. ہیں یہ مسلمان کے دن کو دیکھ کر شرمائیں یہود. آج ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا ماڈل بنا رکھا ہے. گھر کا کلچر ہے، ہماری زندگی کے امور ہیں، ہم نے سارا کا سارا غیر کی نقل کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک ہم نے صرف ان کو رکھا ہے صرف عید میلاد نبی منانے کے لیے. بس ان دنوں میں جھنڈیاں لگا دو، محبت کا ثبوت ہو جائے گا. نا لوگوں، چوتھا حق رسول اللہ کا یہ ہے کہ جب متنازع فی مسائل آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم ماننا ہے. یہ رسول اللہ کا بنیادی حق ہے امت پہ. اختلافات ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو گیا کسی مسئلے پہ بھی. ایک بندہ کہتا ہے نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے. آ جاؤ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتے تم بات اپنے اختلاف کو میرے محمد کے پاس لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک میرا نبی حیات ہے. رسول اللہ کی وفات کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس سے ہم نے مسائل کو حل کروانا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے چیف جسٹس تسلیم نہیں کر لیتے، تجھے حاکم اعلیٰ تسلیم نہیں کر لیتے، تجھے حاکم نہیں مان لیتے. اور پھر جھگڑا آیا تیرے پاس اور آپ نے فیصلہ کیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر کوئی تنگی نہیں دل میں، کھلے دل سے انہوں نے آپ کی بات کو پھر تسلیم بھی کرنا ہے. یہ بھی بات ہے. فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے کر آئے، حدیث رسول کے پاس لے کر آئے، جو فیصلہ ہو گیا پھر کھلے دل سے اس کو ماننا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی. لوگوں، میرے بعد جو لوگ زندگی بسر کریں گے بڑے اختلافات رونما ہوں گے، امت میں بڑے بڑے اختلافات آئیں گے. تمہارے لیے اس وقت کیا چیز لازم ہے؟ تم نے اس وقت میرے طریقے کو دیکھنا ہے. اختلاف کا حل میرے طریقے میں ہے. میرے طریقے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ رہنمائی کیا ہے، اور اختلاف ختم ہو جائے گا. صحابہ کا دور پڑھو، جب امام کائنات دنیا سے گئے ہیں، انصار اور مہاجرین جمع ہوئے ہیں اور انصار نے اعلان کر دیا منا امیر و منکم امیر،
تم اپنا امیر بنا لو، ہم نے اپنا امیر بنانا ہے۔ بندہ بھی متعین ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست تقریر کی، لیکن کوئی اتنی خاص مؤثر نہ ہوئی۔ تو یہی حدیث سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آئی، کھڑے ہوئے اور فرمایا انصار کی جماعت، مہاجرین کی جماعت موجود ہے، اختلاف بہت بڑا ہے، لیکن بات سنو، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں الائمۃ من قریش، خلافت چلے گی تو قریشیوں میں چلے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب آقا کی حدیث آئی، انہوں نے کون سے زبان سے محمد کو مانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے تو دل و جان سے رسول اللہ کو تسلیم کیا تھا۔ سب مہاجرین، سب انصار اپنے اختلاف کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع میں کہنے لگے ہم ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ وہی انصاری جو اختلاف میں تھے، جو کہہ رہے تھے ہم نے اپنا امیر بنانا ہے، تم اپنا بنا لو، رسول اللہ کی حدیث آئی تو اختلاف حل ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں میری حدیث تک سے اجتہادی صحیح حاصل نہیں ہو رہی تو تم پھر میرے خلفائے راشدین کے دور کو دیکھو، تمہیں ان کے فیصلوں کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے فیصلوں کو دیکھو گے تو تمہارے ہر ایک اختلاف میں تمہیں حل مل جائے گا اس کا۔ تو ان کی زندگی کو بھی دیکھو، پھر فیصلے کرو اپنے۔ تو حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آج ہم حاکم، آپ کا یہ بنیادی حق یہ ہم تسلیم کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہدایت کا سورج طلوع ہو جائے گا، اور ہر ایک آنے والی صبح وہ اللہ کے قرب کی طرف اس طرح لے کر جائے گی کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جب تم رسول اللہ کو حاکم سچے دل سے مانو گے اس وقت باری تعالیٰ کے ہاں تمہارا ایمان قابل قبول ہو جائے گا۔ پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر پھر ان کی مخالفت نہیں کرنی۔ جب مانا ہے ان کو پھر مخالفت نہیں، نہ ہی قول و اقرار میں مخالفت ہو نہ عمل میں مخالفت ہو۔ آج جتنے دعوے دار ہیں عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، لوگوں بہت بڑی وعید سنائی باری تعالیٰ نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بات آئے تو رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، مخالفت نہیں۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، صحابی رسول کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں موقع پہ اعلان کیا آج رات کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، اگر کوئی کھڑا ہوا وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار ہو۔ تو مجھے اس حوالے سے میں رات کو اتفاقاً کھڑا ہو گیا، اتنی تیز آندھی تھی، اس نے مجھے اٹھا کر طے کے پہاڑوں میں پھینک دیا۔ تو میں 1 مہینے کی مسافت طے کر کے پھر مدینہ الرسول آیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ رب تعالیٰ نے کہا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان کو آزمائش پہنچ سکتی ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے المرقات میں کہ امام سے پہلے سر اٹھانے پہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، نہ اٹھائے امام سے پہلے۔ رسول اللہ نے حکم دیا، منع کیا، تو ایک آدمی نے آزمانے کی غرض سے سر اٹھا لیا تو اللہ نے اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول اللہ کی مخالفت نہیں لوگو، رسول اللہ کی اطاعت ہر چیز میں۔ دیکھو آپ کی زندگی کو پڑھو، آپ کی سیرت کی صرف سیاسی حد تک نہیں، دکھلاوے کی حد تک نہیں، آج ہم نے دین کو دکھلاوے کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب قاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، کتنے ہی لباس والیاں ننگی ہوں گی قیامت والے دن۔ اس حدیث کے مفہوم میں ائمہ نے لکھا ہے کتنے ہی زہری لبادہ اوڑھنے والے دین کا، جنہوں نے اندرون سے رسول اللہ کو نہیں مانا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو نہیں لے کر آئے تھے، وہ قیامت والے دن اللہ ان کو برہنہ کر کے دکھا دے گا کہ یہ ظاہری دیندار تھا، اندرون میں اس نے رسول اللہ کو نہیں فالو کیا تھا، نہیں مانا تھا۔ تو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ آپ کے فرامین کو ہی کافی سمجھنا ہے، آپ کے فرامین کو کافی سمجھنا ہے۔
جب ہم آقا کے فرامین کو کافی وافی سمجھ لیں گے، ہدایت کے لیے کافی سمجھ لیں گے، تو پھر بدعات کو چھوڑیں گے۔ اس حق کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بدعات کو چھوڑیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ عمل کرتا ہے اور اس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ اور کرنے والا لعن اللہ من احدث حدثا، جس نے یہ کام کیا کہ نئی چیز ایجاد کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اکمل دین میں شامل کی، وہ بندہ لعنتی ہے۔ اور جو اس پہ عمل کرے گا، بدعات کو زندگی میں لائے گا، اس کا ایک نقصان یہ گا کہ سنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی ایسا بدبخت انسان ہے، ہر ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، بدعتی کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ بدعت کا کام ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ زانی زنا کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ میں بڑا برا کر رہا ہوں۔ شرابی شراب پیتا ہے، شرمندہ ہے برا کر رہا ہوں، لیکن یہ تو نیکی سمجھ کر رہا ہے۔ اور حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، جب تک بدعتی اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ اس کے لیے اتنی دیر توبہ کے دروازے کو بند رکھتے ہیں۔ لوگوں، رسول اللہ کے فرامین کافی وافی ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جو بندہ غیر دین کو دین کہے، دبے الفاظ میں گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ، رسول اللہ نے گویا نعوذ باللہ یہ امانت جو اللہ نے ان کو دی تھی رسالت کی صورت میں، اس کے پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ اور نانا لوگوں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دین دیا گیا اس کو کامل طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ مدد کرو، ہماری شفاعت کرو، لیکن میں ان سے برات کا اظہار کروں گا۔ کیوں؟ رسول اللہ فرمائے میں کہوں گا لا املک لک شیئا قد ابلغت، میں تیری اب کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تیرے کسی عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں تو پورا دین پہنچا چکا تھا۔ جو تو کرتا رہا ہے، اپنے جس کو تو نے اپنا ماڈل بنا کر کیا، اب اس کو ڈھونڈ، وہ تیری شفاعت کرے گا، کیونکہ میں نے کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی عمل نہیں چھوڑا، لیس شیئا یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم بہ، کوئی ایک امر نہیں میں نے چھوڑا جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتا تھا، جنت میں لے جا سکتا تھا، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا کر جا رہا ہوں۔ اور کوئی ایک امر جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتا ہو میں اسے چھوڑ کر نہیں جا رہا، ہر ایک چیز جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے اسے بتا کر جا رہا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ کا دین لوگوں اپاہج نہیں ہے۔ ائمہ اہل سنہ کو دیکھو، رسول اللہ کا دور دیکھو، یہ قریب میں ایک جشن منایا گیا، امت کا ایک اختلافی مسئلہ سامنے آیا، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ کام ہوا۔ اور اگر امت یہاں پہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سمجھے رسول اللہ کو حاکم تسلیم کر کے، دیکھیں کیا ایسا رسول اللہ کے زمانہ میں ہے؟ اور پھر دوسرا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا ہے، ان کے دور میں ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بدعات کا ترک بہت بڑا فائدہ دے گا کہ آپ کے اعمال قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ورنہ صحیح کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا بدعتی ایک ایسا بدبخت انسان ہے لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کے نفل بھی قبول نہیں فرماتے، فرض بھی قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ ساتواں حق یہ ہے کہ آپ کی خیر خواہی ہو، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی خیر خواہی ہو۔ خیر خواہی کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو مشن ہمیں دیا ہے، رسول اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی قربانی دے دی۔ آپ نے ماریں بھی کھائیں، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ تو رسول مکہ المکرمہ سے نکال دیا گیا، لیکن آقا نے توحید کے منہج کو نہیں چھوڑا۔ لوگوں، آج آقا کریم علیہ السلام کے منہج کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم میں سے کوئی ایک تیار نہیں ہے، توحید کو بولنے کے لیے، رسول اللہ کی دعوت کو پہنچانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کے پرچار کے لیے ہم خاموش ہیں۔ کیوں؟ تعلقات ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور لوگ کہیں گے یہ تو مولوی صاحب ہے، چھوڑو اس کو، یہ بات کو چھوڑو۔ آج الحاد اتنا عام ہو رہا ہے، ملحدین اتنے زور پہ ہیں، واللہ بے دینیت کو
اچھا لبادہ پہنا کے دین ثابت کیا جا رہا ہے، اور جو منہج مصطفیٰ ہے، مشن محمد ہے، اس کو چھوڑا زہری محبتوں کے دعوے اور زہری محبت پہ کروڑاں روپیہ لگایا جا رہا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ آئے، کہنے لگے آپ کو آج گالیاں دی ہیں ابو جہل نے اور میں بدلہ لے کر آیا ہوں، میں نے اس کا سر مار کرنا پھوڑا ہے، سر اس کا زخمی کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ تو میرے ساتھ تو نے خیر خواہی نہیں کی، اس پہ تو میں راضی نہیں ہوں، میرا مشن مان، یا عمّی قل لا الہ الا اللہ، چچا توحید بول پھر تو مجھے پتا چلے تو محمد کا خیر خواہ ہے۔ رسول اللہ تو اپنے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ان کو مانتے ہیں جو مشن محمد پہ کھڑے ہوتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دین کو اپناؤ لوگو، یہ رسول اللہ سے خیر خواہی ہے۔ 8واں حق ہے رسول اللہ سے محبت کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا والذی نفسی لا یؤمن احدکم حتی اکون، حتیٰ کہ میں تمہیں ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر مومن نہیں ہے۔ اور آج ہم محبت تو کر لیتے ہیں، جب 4 باتیں ہوتی ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، داڑھی رکھ لی، دیگر امور اختیار کیے، لیکن کیا ہوا؟ باتیں ہوئی چھوڑ دیا رسول اللہ کو۔ رشتہ داریوں کے مسائل آئے، لوگوں نے بچی لینے سے انکار کیا، چھوڑ دیا۔ تو یار چھوڑو اس کو، جس طرح کے لبرلزم لوگ ہیں، جس طرح کا معاشرہ ہے اس طرح کے رہو، ظاہری بس نماز پڑھتے رہو، بس اتنی ہی دینداری کافی ہے۔ اور نانا لوگوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو پورا کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر یہ کیا بغاوت ہوئی کہ آدھے تم مسلمان ہو، شادیوں میں تم ہندو ہو، تم اپنی معاشرت اور اپنی تجارت میں یہود و نصارہ ہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان سے محبت کے بعد نہ پھر والدین آئیں سامنے، نہ بیوی بچے آئیں، نہ تجارت آئے، نہ گھر بار آئے، سب چیزیں اگر یہ آئیں گی تو تربصوا حتی یاتیہ، اللہ فرماتے ہیں پھر انتظار کرو، کس بات کا؟ اللہ اکبر، اللہ تم پھر فتربصوا، تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بعمرہ، کہ اللہ اپنا عذاب تم پہ لے آئے۔ پھر تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں حق یہ ہے کہ آپ کی عزت کی جائے۔ آپ کے دل و جان میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزت والا شخص نہ ہو، سب سے زیادہ آپ کے دلوں میں عزت ان کی ہو۔ جیسے کہ ثمامہ بن اسال کا واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا تھا تو کہتے ہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر برا چہرہ دنیا میں کوئی نہیں لگتا تھا، اور مدینے سے بڑھ کر کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا۔ جب سے میں نے رسول اللہ سے ملاقات کی، اب کیفیت یہ ہے کائنات میں محمد سے بڑھ کر عزت والا چہرہ کوئی نہیں ہے، اور ساری کائنات میں جتنے شہر ہیں مدینے سے بڑھ کر عزت والا شہر میرے دل میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان، اور یہی اسی بات کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدیہ کو حکم دیا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، میرے محمد کی تم نے تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے، لازم ہے تم پہ ان کی عزت سارے جہان سے بڑھ کر رسول اللہ کی عزت کرنی ہے۔ اور 10واں حق رسول اللہ کا یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جنت کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اتنا کوئی نہیں رویا اپنی ذات کے لیے بھی جتنا محمد کریم امت کی فلاح، امت کی کامیابی، امت کو جنت میں پہنچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے روئے ہیں اللہ کے سامنے۔ ساری رات رسول اللہ نے ایک آیت پڑھ کر اللہ کو مناتے رہے امت کے لیے، ساری رات گزر گئی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لوگوں احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو احسان کیا ہے؟ رسول اللہ پہ درود بھیجنا ہے، رسول اللہ پہ درود بھیجنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نے درود بھی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن مرتبے میں جب مراتب ملیں گے لوگوں کے، سب سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ بندہ ہوگا اکثرکم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ
زیادہ میں محمد پہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اتنا پیار کرتے ہیں اس بندے سے، جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پہ درود بھیج دیتا ہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ لوگو ہم نے جنت کا راستہ نہیں بھولنا، وہ مجلس قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی جس میں رسول اللہ پہ درود نہیں ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما، لا الہ الا انت سبحانك انا كنا ظالمین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔